السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسلامی کتابوں کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری کا حدیث۔ ہمارا ٹاپک ہے علم کا بیان، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 122 بیان میں کہ جب کسی عالم سے یہ پوچھا جائے کہ لوگوں میں کون سب سے زیادہ علم رکھتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کے حوالے کر دے، یعنی یہ کہہ دے کہ اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، یا یہ کہا اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سب سے بڑا عالم ہے۔ عبداللہ بن محمد المسندی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے عمر نے، انہیں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نوف بکالی کا یہ خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس گئے تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے نہیں تھے بلکہ دوسرے تھے۔ یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا ہے۔ ہم سے ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، روز موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ تو فرمایا میں ہوں۔ اس وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو خدا کے حوالے کیوں نہ کر دیا۔ تب اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریاؤں کے سنگم پر ہے، فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں، وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، میری ان سے ملاقات کیسے ہو؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لو، پھر جہاں تم اس مچھلی کو گم کر دو گے تو وہ بندہ تمہیں وہیں ملے گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام اور اپنے ساتھ خادم یوشع بن نون کو لے لیا اور انہوں نے زنبیل میں مچھلی رکھ لی۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے، دونوں اپنے سر اور اس پر رکھ کر سو گئے اور مچھلی زنبیل سے نکل کر دریا میں اپنی راہ بناتی چلی گئی، اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے بے حد تعجب کی تھی۔ پھر دونوں باقی رات اور دن میں وقت باقی تھا جا رہے۔ جب صبح ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں تھکے تھے، مگر جب اس جگہ سے آگے نکل گئے جہاں تک انہیں جانے کا حکم ملا تھا، تب ان کے خادم نے کہا کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم صخرے کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا ذکر بھول گیا۔ بعد صخرے کے نیچے آب حیات تھا، وہ اس مچھلی پر پڑا اور وہ زندہ ہو کر بقدرت الہی دریا میں چل دی۔ سن کر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ ہی وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ وہ پچھلے پاؤں واپس ہو گئے۔ جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے ہوئے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ خضر نے کہا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ خضر بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلاؤ جو اللہ نے خاص آپ ہی کو سکھلائی ہیں۔ خضر علیہ السلام بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پاؤ گے، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے کنارے پیدل چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی کہ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو۔ خضر علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ پھر سمندر میں اس نے ایک یا دو چونچیں ماری۔ دیکھ کر خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر پانی سے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں ایک تختہ نکال ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کرایہ لیے بغیر کشتی میں سوار کیا، اور آپ نے ان کی کشتی
की लकड़ी उखाड़ डाली ताकि ये डूब जाएं। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि भूल पर मेरी गिरफ्त ना करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने भूल कर ये पहला एतराज़ किया था। फिर दोनों चले। उससे उतरकर एक लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने ऊपर से उसका सर पकड़कर हाथ से उसे अलग कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि आपने एक बेगुनाह बच्चे को बगैर किसी जानी हक के मार डाला। इस पर खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इब्न ऐना कहते हैं कि उस कलाम में पहले ज़्यादा ताकीद है। पहले कलाम में लफ्ज़ लक नहीं कहा था, उसमें लक ज़ायद किया जिससे ताकीद ज़ाहिर है। फिर दोनों चलते रहे हत्ता कि एक गाँव वालों के पास आए। उनसे खाना लेना चाहा, उन्होंने खाना खिलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने वहीं देखा कि एक दीवार उसी गांव में गिरने के करीब थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने इशारे से उसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे कि अगर आप चाहते तो गांव वालों से इस काम की मजदूरी ले सकते थे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब हम और तुम में जुदाई का वक्त आ गया है। जनाब महबूब किब्रिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम करे। हमारी तमन्ना थी कि मूसा अलैहिस्सलाम कुछ देर और सब्र करते तो मज़ीद वाक़यात उन दोनों के बयान किए जाते, हमारे सामने रोशनी में आते, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उजलत ने इस इल्म गनी के सिलसिला को जल्द ही मुनक़ता करा दिया। मोहम्मद बिन यूसुफ कहते हैं कि हमसे अली बिन खशूम ने यह हदीस बयान की, उनसे सुफियान बिन ऐना ने पूरी बयान की। आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।